السلام علیکم میں یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم انا شاہ، قسط نمبر 23۔ ہسپتال کے لمبے کوریڈور میں رات کی گہری خاموشی تھی۔ روشنیوں کی سفید چمک میں دیواروں کی ٹھنڈک مزید اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ کونے میں رکھی بینچ پر راحم بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کا جسم جھکا ہوا تھا، کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکی تھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں بار بار ایک دوسرے میں الجھ کر کھل رہی تھیں، جیسے وہ کسی اندرونی بے چینی کو گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے برابر بیٹھا اذلان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ راحم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے وہ کسی اندیکھی جنگ سے نبرد آزما ہو، مگر باہر سے اتنا سخت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے چہرے پر کوئی جذباتی جنبش نہ آئے۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اذلان کی آواز آخرکار خاموشی میں گونجی۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں تجسس اور ناراضگی دونوں جھلک رہے تھے۔ تم نے دانین پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا اور اس سے اس طرح بات کیوں کی تھی؟ راحم کے اندر کوئی چیز ٹوٹی تھی، جیسے کسی نے اسے اس حقیقت کے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا ہو جس سے وہ نظریں چرانا چاہتا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی آنکھیں اٹھائیں، مگر الفاظ گلے میں کہیں اٹک گئے۔ کچھ لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکا، جیسے اپنی ہی سوچوں کو الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے ایسا رد عمل کیوں دیا تھا، اس نے آخرکار آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن بس جب وہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے جیسے میری سانسیں بند ہو رہی ہیں، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہر چیز غلط ہو رہی ہے۔ وہ رک کر گہری سانس لینے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اذلان خاموشی سے سنتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح بے چینی تھی، اور جب آج میں نے اسے گھر میں موجود نہ پایا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے دانین کو کھو دیا ہے، جیسے وہ چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، جیسے سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ راحم کی آواز میں ایک بے بسی تھی جو شاید اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا ہے۔ جب سے دانین میری زندگی میں آئی ہے مجھے ایک عجیب سا ڈر لگتا ہے کہ شاید میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ اس کے لہجے میں جو خوف تھا وہ اذلان نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ بس اسی وجہ سے مجھ سے آج وہ سب کچھ ہو گیا۔ کوریڈور میں سناٹا تھا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر کسی نرس کے چلنے کی آواز آئی، مگر راحم کی توجہ کہیں اور تھی۔ وہ اپنے ہی جذبات کی گہرائی میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ ارد گرد کی کوئی چیز محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ اچانک بغیر کسی انتباہ کے اذلان کا مکہ پوری قوت سے راحم کے چہرے پر جڑا۔ کیا تم پاگل ہو؟ راحم جھٹکے سے پیچھے ہوا، اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے حیرانی سے اذلان کو دیکھا، مگر اذلان کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ غصے سے بولا، تم اپنے انہی رویوں کی وجہ سے دانین کو خود سے دور کر دو گے راحم۔ محبت زبردستی سے نہیں چلتی، تم اگر اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اسے خوش رکھنا ہوگا۔ راحم نے پل بھر کو اپنی سانس روکی، پھر نظریں پھیر لیں۔ جس طرح کا رویہ تم اس کے ساتھ رکھ رہے ہو، اگر اس نے نہیں بھی جانا ہوگا تو وہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے چلی جائے گی۔ اذلان کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ تم سمجھ رہے ہو نا راحم؟ راحم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے چہرہ جھکا لیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اذلان نے مایوسی سے اسے دیکھا، پھر کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، فرحات کے پاس میں بیٹھا ہوں، تم جاؤ اور دانین کو دیکھو، اور ہو سکے تو اس سے معافی بھی مانگ لینا۔ راحم نے فوراً انکار کیا، نہیں، ایک ہی دفعہ ساتھ چلیں گے، تمہیں اکیلے جانا ہوگا۔ اذلان نے سخت لہجے میں کہا، یہ وقت ہے کہ تم دانین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی غلطی قبول کرو، کیونکہ شاید تمہیں نہیں پتہ، لیکن میں تمہاری کیفیت سمجھ چکا ہوں۔ جو انسان محبت سے دور بھاگتا تھا اس کو محبت نہیں، ایک ایسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے جسے اس نے بلیک میل کر کے نکاح کیا تھا۔ اگر تم اب بھی اپنی کیفیات سمجھ نہیں پا رہے تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے آپ کو سمجھو راحم، کیونکہ محبت میں انا نہیں ہوتی، محبت میں اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے اپنے عشق کی خاطر۔ کچھ لمحوں تک راحم خاموش رہا، پھر جیسے ہار مان لی اس نے ایک نظر اذلان پر ڈالی، پھر تھکے ہوئے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
اس کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں، دل ابھی بھی بوجھل تھا، مگر اسے احساس ہو چکا تھا کہ اگر وہ دانین کو کھونا نہیں چاہتا تو اسے خود کو بدلنا ہوگا۔ راحم کے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ ہسپتال کی لمبی راہداری میں چلتے ہوئے ہر قدم جیسے کسی انجانے سمت کو جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، جیسے کسی انہونی کا خدشہ ہو۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کے بغیر جینے کے خیال سے بھی اتنا لرز اٹھے گا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب ندارد تھا۔ ہر بار جب وہ دانین کو اپنے سامنے دیکھتا، اس کی سرد مہری کو محسوس کرتا، اس کے چہرے پر خالی تاثرات دیکھتا، تو راحم کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ برداشت کر سکتا تھا کہ دنیا اس کے خلاف ہو، مگر دانین کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت کا احساس اسے برباد کر رہا تھا۔ یہ میں نے خود کیا ہے، میں نے خود اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ مجھ سے خوفزدہ ہو گئی۔ یہ سوچ آتے ہی راحم نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیوں اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا؟ محبت زبردستی نہیں چلتی راحم۔ اذلان کی آواز ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونجی۔ اگر وہ میری شکل دیکھنا نہ چاہے تو؟ اگر وہ میری آواز بھی نہ سننا چاہے تو؟ اچانک سے راحم کے ذہن میں صبح والا منظر سامنے آیا، جب دانین اسے اگنور کر کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ یہ خیال ہی اسے مزید بے چین کر گیا۔ وہ ایک بار پھر اپنی انگلیاں مروڑنے لگا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مگر کیا معافی مانگنا کافی ہوگا؟ کیا ایک معافی سے وہ سارے زخم بھر جائیں گے جو اس نے دانین کو دیے تھے؟ کسی کے قدموں کی چاپ سنتے ہی دانین نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ سیاہ شرٹ میں ملبوس، چہرے پر گہری سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سختی نہیں تھی، مگر وہ اتنا غیر متوقع تھا کہ دانین کا سانس لمحے بھر کو اٹک گیا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھے، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر راحم دیکھ چکا تھا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خود پر قابو رکھتا تھا، آج وہ خود کو ملامت کرتا محسوس کر رہا تھا۔ دانین! وہ ایک قدم آگے بڑھا، مگر جیسے ہی دانین نے اس کی حرکت کو محسوس کیا، اس نے جلدی سے 2 قدم پیچھے لے لیے۔ خوف اس کی آنکھوں میں واضح تھا، اور یہ خوف راحم کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھا۔ کیا میں واقعی اتنا ظالم ہوں؟ کیا میں نے اس لڑکی کو اتنا توڑ دیا ہے کہ وہ مجھ سے ڈرنے لگی ہے؟ راحم کی مٹھیاں بے اختیار بند ہوئیں۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا۔ وہ ہمیشہ اپنی سخت مزاجی کو اپنا ہتھیار سمجھتا تھا، مگر آج وہی سختی کسی کو توڑنے کا باعث بنی تھی۔ لیکن آج وہ کچھ اور کرنے آیا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، جیسے خود پر قابو پا رہا ہو، پھر تحمل سے بولا، تم صبح کے 4 بجے یہاں کیا کر رہی ہو؟ دانین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مزید پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ راحم کی نظروں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ لڑکی جو اسے پہلی نظر میں بہت بااعتماد لگی تھی، آج وہ ڈر رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ خود کو جلا ڈالے، مگر وہ خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا، مگر دانین نے مزید فاصلے کی کوشش کی۔ بیٹھو۔ راحم کی آواز میں وہی سختی تھی، مگر اس بار وہ سختی اس کی ذات کے خلاف تھی، دانین کے خلاف نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج اس نے یہ دیوار نہ گرائی تو شاید کبھی نہیں گرا سکے گا۔ دانین کی نظریں اس کے چہرے پر گئیں۔ آج اس کے لہجے میں کچھ مختلف تھا، کچھ ایسا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ پھر راحم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نرمی سے وہیں کنارے پر بٹھایا، خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ میں صبح کے وقت کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ شاید دنیا کے کسی اور شخص کے لیے عام ہوتے، مگر راحم جیسے شخص کے لیے سب سے بڑی بات تھی۔ دانین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بعض اوقات انسان کے معافی مانگنے سے انسان کے رد عمل کی وضاحت نہیں ہوتی۔ وہ دھیمے مگر سرد لہجے میں بولی، آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ کبھی میرے باپ اور بھائی نے بھی میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ میں شاید یہ بات کبھی نہ بھولوں۔ راحم کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری زندگی بے معنی ہے، مجھے اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جملہ؟ راحم کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ خاموش؟ وہ فوراً بولا، اور اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ تم نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو دے لو، مگر دوبارہ میں ایسے الفاظ تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ دانین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ راحم؟ اور اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، راحم نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ تمہیں اپنی زندگی بے معنی لگتی ہے دانین؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دانین خاموش رہی۔ راحم نے گہرا سانس لیا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اٹھایا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اندر چلو۔ اس بار دانین نے مزاحمت نہیں کی اور راحم کے ساتھ اندر چل دی۔
ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوتے ہی سناٹا سا محسوس ہوا۔ کوریڈور میں سفید روشنیوں کی تپش تھی جس کے نیچے فرحات کی والدہ کی گھبرائی ہوئی شبیہ لرز رہی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھیں لیکن دروازے کے قریب پہنچتے ہی ایک پل کے لیے رک گئیں، جیسے حوصلہ مجتمع کر رہی ہوں۔ ارشمان نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک طرف ہو گیا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ ان کے چہرے پر الجھن تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ خود کو مضبوط رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھیں۔ اذلان، ان کی آواز میں نمی تھی، آنکھوں میں پریشانی۔ فرحات ٹھیک تو ہے نا؟ اذلان جو کوریڈور میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بالکل ٹھیک ہے اماں، اب وہ خطرے سے باہر ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، اور پھر سب سے پہلے آپ ہی اپنے بیٹے سے ملیے گا، اور ہاں اسے اچھی طرح سنائیے گا کہ اسے اتنا بہادر بننے کی کیا ضرورت تھی جو سیدھا گولی سینے پر کھا لی، کوئی اور جگہ نہیں ملی اسے۔ ارشمان جو برابر میں کھڑا تھا اذلان کی اس ہلکی پھلکی گفتگو پر بے ساختہ سر جھٹک کر رہ گیا، لیکن فرحات کی ماں نے جیسے اذلان کے لفظوں کو سنا ہی نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں دروازے کے اس طرف تھیں جہاں ان کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش سے باہر نکل آیا تھا۔ انہوں نے ایک بے اختیار سانس لی اور قریب موجود بینچ پر بیٹھنے لگیں۔ اذلان نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما، آئیں یہاں بیٹھیں، آپ سارا ٹائم کھڑی تو نہیں رہ سکتی نا؟ ارشمان بھی خاموشی سے ان کے برابر بیٹھ گیا۔ ان کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ وہ بینچ پر بیٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رو دیں۔ میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا، ان کے لفظ بھاری تھے، ٹوٹے ہوئے۔ ہمیشہ کہتی تھی کہ اپنا خیال رکھا کرو، لیکن اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں۔ اذلان نے ایک لمبی سانس لی اور پشت بینچ سے ٹکا دی۔ اماں ایسے مت کہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ فرحات کی فطرت میں ہے دوسروں کے لیے کھڑا ہونا، اور آپ بھی جانتی ہیں وہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ارشمان نے گردن موڑ کر ایک نظر اذلان پر ڈالی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر خاموش رہ گیا۔ کوریڈور میں وقت تھم سا گیا تھا۔ باہر سے ایمبولینس کے سائرن کی مدھم آواز آئی، لیکن ان تینوں کے لیے اس وقت صرف ایک ہی دنیا تھی، یہ ہسپتال کا انتظار گاہ، جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب سناٹا کچھ گہرا ہوا تو اذلان نے آہستہ سے کہا، ایک بات تو بتائیں اماں۔ انہوں نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور سوالیہ نظروں سے اذلان کی طرف دیکھا۔ یہ فرحات بچپن میں بھی اتنا ہی ضدی تھا یا پھر یہ خاص پولیس میں آنے کے بعد ہوا؟ فرحات کی ماں نے بے اختیار نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، جو بات دل میں ٹھان لیتا اس پر اڑ جاتا تھا۔ اذلان نے لب بھینچ کر ایک معنی خیز نظروں سے ارشمان کی طرف دیکھا۔ یہ خاندان کی خاصیت لگتی ہے، سب کے سب اپنی ضد پر قائم رہنے والے۔ ارشمان نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور کندھے جھٹک دیے، جیسے یہ تبصرہ اس کے لیے غیر ضروری ہو۔ کمرے کے دروازے کے اس طرف اب ہلکی سی ہلچل تھی۔ نرس اندر گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی۔ مریض کو ہوش آ رہا ہے۔ فرحات کی ماں جیسے فوراً اٹھنے کو ہوئیں، لیکن اذلان نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ آرام سے اماں، ابھی پورے ہوش میں آنے دیں، ورنہ کہیں وہ ہمیں پہچاننے سے ہی انکار نہ کر دے۔ یہ جملہ سن کر ارشمان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی، لیکن فرحات کی ماں نے بس ایک شکوہ بھری نظر اذلان پر ڈالی۔ تم ہمیشہ مذاق کرتے ہو، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو بیٹا۔ اذلان نے بے ساختہ ایک مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ یہی تو کوشش کر رہا ہوں، مگر ماحول ہی کچھ ایسا ہے کہ سنجیدگی زیادہ دیر رہتی نہیں۔ اس بار ارشمان نے نظریں جھکا کر مسکراہٹ چھپائی، جبکہ فرحات کی ماں نے ایک لمبی سانس لی۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے۔ کمرے کے دروازے کی طرف ایک بار پھر ان کی نظر گئی، اور پھر جیسے سب کے دلوں میں ایک ہی دعا تھی کہ اندر جا کر انہیں اپنے بیٹے کی ہنستی مسکراتی آنکھیں دیکھنے کو ملیں، جو اب زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ راہم نے دروازہ کھولا تو کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دانین خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے اندر سے بالکل خالی ہو چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کچھ دن پہلے تک راہم کو اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ وہ نرم گداز بستر پر جا بیٹھی۔ وہ راہم جس نے کبھی اسے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا، آج وہ خود اس کا ہاتھ تھام کر اسے آرام کرنے کا کہہ رہا تھا۔ سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ راہم کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ دانین نے خاموشی سے لحاف اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے دنیا سے کٹ جانا چاہتی ہو۔ راہم نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، اس کے قدم خود بخود شاور کی طرف بڑھے۔ وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ پانی کی تیز دھار نے اس کے بالوں کو، اس کے چہرے کو بھگو دیا۔
مگر اندر جو آگ بھڑک رہی تھی وہ ویسے کی ویسی تھی۔ مجھے اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ دانین کے یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح راحم کے سینے میں گڑ گئے تھے۔ وہ اپنی مٹھیوں کو سختی سے بند کر چکا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس کے وجود میں ایک طوفان برپا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس طوفان کو کیسے روکے۔ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے بھی اس کے چہرے کی اندر کی گرمی کم نہ کر سکے۔ اس کے دماغ میں بس دانین کی پسماردہ شکل تھی۔ وہ آنکھیں جو کبھی سرخ ہو کر اس سے بات کرتی تھی آج وہ خالی تھیں۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی جو ہمیشہ سے با اعتماد دکھتی تھی، جو اس سے کبھی دبنے والی نہیں تھی، آج زندگی سے ہار مان چکی تھی۔ وقت کا احساس کھو چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اس کی انگلیاں پانی میں بھیگنے کی وجہ سے سکڑ گئی تھیں تب جا کر وہ ہوش میں آیا۔ اس نے شاور بند کیا، گیلے کپڑوں کو جھٹکا اور ایک گہری سانس لے کر باہر نکلا تو کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ مدھم روشنی میں بستر پر لیٹی دانین کی سانسیں ہموار تھیں۔ وہ سکون سے سو رہی تھی، جیسے بہت عرصے بعد اسے چین نصیب ہوا ہو۔ راحم کی نگاہ اس کے چہرے پر گئی۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ راحم کو لگا کہ یہ وہی لڑکی نہیں ہے جس سے وہ نکاح کر کے بندھن میں بندھا تھا۔ مگر پھر اس کی نظر دانین کے دائیں گال پر گئی جہاں ہلکی سی سوجن تھی۔ اس کے دل پر جیسے گھونسا پڑا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ جھکا اور آہستہ سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ ایک پل کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ یہ کیسی کشش تھی، یہ کیسا بندھن تھا؟ راحم نے نظریں جھکائیں۔ اس کا دل عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، اس نے دوبارہ جھک کر دانین کے دائیں گال پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ اس کا لمس اتنا ہلکا تھا کہ شاید دانین نے محسوس بھی نہ کیا ہو۔ پھر وہ سیدھا ہوا، ایک نظر اس کے پرسکون چہرے پر ڈالی اور بنا کوئی اور حرکت کیے تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ صبح کا آغاز تھا۔ باہر خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی راحم سیڑھیاں اتر کر باہر نکلا، سہیل صاحب اور ارسلان صاحب جو ابھی مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے واپس آ رہے تھے، اسے یوں صبح سویرے نکلتے دیکھ کر رک گئے۔ بیٹا اتنی صبح کہاں جا رہے ہو؟ سہیل صاحب نے سوال کیا۔ راحم جو پہلے ہی بے چین تھا ایک پل کو خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کل فرحاد کو گولی لگی تھی، ابھی ہسپتال جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی دونوں کے چہروں پر حیرانی اور تشویش در آئی۔ کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ ارسلان صاحب نے فوراً پوچھا۔ راحم نے سر جھکا کر ایک گہری سانس لی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ارشمان کی کال آئی تھی، اب خطرے سے باہر ہے اور ہوش بھی آ گیا ہے، بس ڈاکٹرز نے ابھی انڈر آبزرویشن رکھا ہے، میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ سہیل صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ایک نظر ارسلان صاحب سے ملائی۔ ہم بھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں ہسپتال، تم جا کر دیکھو، اگر کچھ ضرورت ہو تو فوراً بتانا۔ راحم نے سر ہلایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی نظریں ایک پل کے لیے آسمان پر اٹھیں۔ رات کا اندھیرا ابھی ہلکا سا باقی تھا، مگر مشرق میں روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر نظر آ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے سب کچھ بدل رہا تھا، شاید اس کے دل میں بھی کچھ بدل رہا تھا، مگر کیا، وہ ابھی خود بھی نہیں جانتا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی تھی۔ دیوار پر لگی مشین کی بیپ بیپ کی آواز خاموشی میں ایک الگ ہی اثر ڈال رہی تھی۔ سفید چادر سے ڈھکا بیڈ جس پر فرحاد نیم دراز تھا، اس کی آنکھیں ابھی پوری طرح کھل نہیں رہی تھیں، مگر شعور آہستہ آہستہ واپس آ رہا تھا۔ سر میں ہلکا سا بوجھ تھا، جیسے کسی نے وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ سینے میں ہلکی جلن تھی، جیسے کوئی تیزاب اندر ہی اندر بہہ رہا ہو۔ وہ ہلکا سا ہلا، لیکن ساتھ ہی درد کی ایک لہر جسم میں دوڑ گئی۔ دروازہ دھیرے سے کھولا اور سب سے پہلے اذلان اندر آیا۔ اس کے پیچھے ارشمان تھا۔ دونوں کی نظریں سیدھی فرحاد پر جا رکیں، جو بے حد کمزور لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اذلان نے نرمی سے پوچھا، لیکن فرحاد نے کچھ جواب نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی تکلیف کا ذکر کیا تو یہ دونوں فوراً پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اپنی نظر بیڈ کی سفید چادر پر گاڑ چکا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر ایک اور آہٹ ہوئی۔ ان تینوں کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں، اور جیسے ہی فرحاد نے اپنی ماں کو اندر آتے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ آنکھوں میں ایک چمک سی آئی اور وہ جھٹ سے خود کو سیدھا کرنے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ لیکن جیسے ہی اس نے حرکت کی، درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے اور اس کے لبوں سے ایک دبی دبی سسکی نکل گئی۔ فرحاد!
اذلان فوراً آگے بڑھا جبکہ ارشمان نے ایک ہی لمحے میں اس کے کندھوں کو سہارا دیا۔ احمق مت بنو، آرام سے، اذلان نے ہلکی خفگی سے کہا جبکہ ارشمان نے تکیے درست کر کے اسے سہارا دیا تاکہ وہ آرام دہ پوزیشن میں آ جائے۔ ضرورت کیا تھی ہلنے کی؟ ارشمان نے خالص سنجیدگی سے کہا اور فرحاد نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ اماں آ رہی تھیں، میں کیسے لیٹا رہتا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اذلان نے ماتھے پر شکن ڈالے مگر اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ فرحاد نے ان دونوں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں جن کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر وہی سختی جو ہمیشہ اس کے بچپن میں ہر غلطی کے بعد نظر آتی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ان کی آواز لرز رہی تھی، آنسو اب ضبط سے باہر نکلنے لگے تھے۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا مجھے، تمہیں گولی لگ جائے۔ تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اپنی بوڑھی ماں کو کس کے آسرے چھوڑ کر جاؤ گے؟ تم کیوں نہیں اپنا خیال رکھتے ہو؟ مانا کہ تمہاری جاب ایسی ہے لیکن احتیاط بھی تو کی جا سکتی ہے نا؟ فرحاد نے نظریں جھکا لیں۔ وہ دنیا کے ہر شخص کے سامنے مضبوط رہ سکتا تھا، ہر درد سہ سکتا تھا مگر اپنی ماں کے آنسو ہمیشہ اس کے لیے سب سے بڑی کمزوری رہے تھے۔ اماں میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیرے سے کہا مگر اس کی ماں کا غصہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ تمہیں پتہ بھی ہے میں نے کیا محسوس کیا جب مجھے خبر ملی کہ تمہیں گولی لگی ہے؟ دل بند ہو گیا تھا میرا، سمجھ رہے ہو؟ فرحاد نے چپ چاپ انہیں دیکھنے کے سوا کچھ نہ کیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ جان جوخم میں ڈالو؟ پولیس افسر ہو مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم خود کو مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ اذلان اور ارشمان چپ چاپ کھڑے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے اشاروں میں کہہ رہے ہوں کہ ابھی اس معاملے میں مت بولو۔ اماں پلیز، فرحاد نے نرمی سے کہا اور آگے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ارشمان نے کھنکار کر ماحول کا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی۔ آنٹی بس آپ فکر نہ کریں، ہم نے سوچ لیا ہے، اب سے فرحاد کو کہیں بھی جانے نہیں دیں گے۔ یہ گھر بیٹھ کر بس چائے پیے گا اور اخبار پڑھے گا۔ فرحاد نے بے یقینی سے ارشمان کی طرف دیکھا۔ اور کچھ؟ ہاں، ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے اس کی بندوق لے کر اس کی جگہ کسی آفس کی ڈیسک پر لگا دیں تاکہ یہ کمپیوٹر پر ٹائپنگ کرتا رہے۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا۔ فرحاد نے جھینپ کر ان دونوں کو گھورا۔ تم دونوں کو کچھ اور نہیں ملا مذاق کے لیے؟ بالکل نہیں، ارشمان نے کندھے اچکائے۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اذلان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اب تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کی شادی بھی جلدی کروا دیں تاکہ کوئی اس کا دھیان رکھنے والا ہو۔ فرحاد نے سختی سے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی۔ تم دونوں کو ایک لمحے کے لیے بھی سنجیدہ ہونا آتا ہے؟ نہیں، دونوں نے بیک وقت جواب دیا اور اس وقت فرحاد کی ماں کے لبوں پر بھی ایک خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ تم تینوں کو خوش رکھے، انہوں نے دھیرے سے کہا اور فرحاد کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فرحاد نے آنکھیں بند کر کے سکون سے ان کے لمس کو محسوس کیا۔ اس لمحے وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ہو، جب تک اس کی ماں اور یہ دونوں پاگل دوست اس کے ساتھ ہیں وہ کبھی اکیلا نہیں ہوگا۔ اور پھر اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ یہاں پر راحم تو موجود ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ اذلان اور ارشمان سے اس بارے میں استفسار کرتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور راحم کا چہرہ نمودار ہوا۔ فرحاد نے آنکھیں سکیڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ تینوں یہاں موجود ہیں، تو راحم کہاں تھا؟ ابھی اس نے یہ سوال زبانی ادا بھی نہ کیا تھا کہ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور راحم اندر داخل ہوا۔ چہرہ سختی سے تناؤ میں تھا، آنکھوں میں وہی وحشی چمک تھی جو ہمیشہ اس وقت نظر آتی تھی جب وہ شدید غصے میں ہوتا تھا۔ فرحاد نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ راحم بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس کی طرف لپکا۔ کسی کو دیکھے بنا، کسی کی آواز سنے بغیر اس نے سیدھا جا کر فرحاد کے چہرے پر زوردار مکہ جڑ دیا۔ اوف! فرحاد کی کراہ کمرے میں گونجی۔ پہلے ہی کندھے میں گولی لگنے کی وجہ سے درد سے بے حال تھا، اوپر سے راحم کا زناٹے دار مکہ۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا کہ پورا کمرہ گھوم گیا ہے۔ راحم! اذلان اور ارشمان ایک ساتھ چیخے لیکن راحم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک اور وار کرنے کو تیار تھا جب دونوں نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ اذلان نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے جبکہ ارشمان نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے قابو میں کیا۔ چھوڑو مجھے، آج میں اسے مزہ چکھا کر رہوں گا، راحم دھاڑا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ او بھائی، پہلے بتاؤ تو مارنے کی وجہ۔ فرحاد نے تکلیف کے باوجود گندا سا منہ بنایا، چہرہ ابھی تک درد سے تپ رہا تھا۔ وجہ؟
راحم نے زور سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر ارشمان اور اذلان مضبوطی سے اسے پکڑے رہے۔ بڑے پولیس آفیسر بنے پھرتے ہو، ایک گولی سے یہاں ہم سب کی جان نکال کر بیٹھے تھے۔ ہاں واقعی ہمیں ایسا ہی لگا جیسے تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ ارشمان نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے آگ میں مزید تیل چھڑکا تھا۔ اب کمرے میں راحم کی غسیلی نظروں کے ساتھ ساتھ اذلان اور ارشمان کے کہکے بھی گونج رہے تھے۔ اف، تم تینوں نا کسی دن مجھے قبر میں اتار کر بھی ہنستے رہو گے، فرحاد نے جل کر کہا مگر اس کی اپنی ہنسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ راحم نے غصے سے ایک بار پھر فرحاد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر اذلان نے فوراً سے اسے روک لیا۔ اچھا بھائی بس کر دو، اس بیچارے کی جان چھوڑ دو، ویسے بھی کندھے میں گولی لگی ہے، کہیں دوبارہ بے ہوش نہ ہو جائے، پھر ہمیں اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے اسے یہ جگہ کچھ خاص پسند آ گئی ہے۔ ہاں، اور میں مزید کوئی بل ادا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ارشمان نے تنزیہ کہا۔ فرحاد نے دونوں کو گھورا۔ بہت ہی ہمدردی ہے تمہیں مجھ سے، مجھے افسوس ہے کہ میں تم جیسے دوست رکھتا ہوں۔ ہاں، ہم بھی افسوس کر رہے تھے کہ تجھے دوست بنا کر رکھا ہے، اذلان ہنستے ہوئے بولا۔ یہ سن کر راحم نے جھٹکے سے اپنے بازو آزاد کروائے اور غصے سے بھرا ہوا پلٹ کر بیٹھ گیا مگر چہرے پر اب پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ اچھا اب ناراض نہ ہو، دیکھو اب میں پہلے سے بہتر ہوں اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور میرے دوستوں نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو میں اور بہتری کی طرف آ جاؤں گا۔ فرحاد نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں نے تو سوچ لیا ہے اگر اگلی بار تو ایسی کوئی بے وقوفی کرے گا تو میں خود تجھے گولی مار دوں گا، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا مگر اگلے ہی لمحے وہ خود ہنس پڑا۔ فرحاد نے بے بسی سے اپنی پیشانی مس لی۔ یہی دوست ملے تھے مجھے۔ کمرے میں سب کی ہنسی گونجنے لگی اور یوں یہ سنجیدہ لمحہ بھی مذاق میں تبدیل ہو گیا۔ جبکہ ان سب کو یوں ہنسی مذاق کرتے دیکھ فرحاد کی والدہ کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی کہ کم از کم ان کے بیٹے کو سچے دوست تو ملے تھے جو ہر مشکل وقت میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔